دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک بیوس محمد منشا۔ السلام علیکم۔ ایک بالکل مختصر سا پروگرام ہے آج یہ جو کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کسی بڑے عام آدمی نے جو ڈپٹی سیکریٹری ہے امریکہ کی، جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے، یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وزارت خارجہ ہمارے لفظوں میں جو امریکہ کی، اس میں ایک ڈپٹی سیکریٹری کو فون کیا ہے کہ ہمیں کائنڈلی IMF والوں کو کہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں۔ یار امیجن کریں کہ اپنے ہاتھوں سے ملک کو برباد کرنے کے بعد اس پر فاتحہ خوانی کا بھی گویا احسان کر رہے ہیں۔ اب یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح پاکستان کی وزارت خارجہ ہے یا فارن منسٹری، اس میں جو پورا کرتا دھرتا ہوتا ہے وہ فارن منسٹر ہوتا ہے جو اس وقت بلاول بھٹو صاحب ہے، اور جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ سیکریٹری خارجہ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈپٹی سیکریٹری لیول کے مختلف ناموں سے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اسائنمنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس طرح جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی سیکریٹری آف اسٹیٹ ہمارے فارن منسٹر کی ایکویلنٹ ہوتی ہے، یعنی وہ خارجہ سیکریٹری ہوتا ہے یا ہوتی ہے جو اس وقت اینٹنی بلنکن ہے۔ اب اس کے ماتحت 2 ڈپٹی سیکریٹری ہوتے ہیں، ایک وینڈی شیرمین ہے جس کو یعنی ڈپٹی سیکریٹری جس کو رپورٹڈلی مبینہ طور پر پاکستان کے نام نہاد ذرائع نے یہ ریلیز کی خبر مختلف ایجنسیوں کو کہ گویا ہمارے باس نے فون کیا ہے، اور فون کیا کیا ہے؟ کوئی حکم نہیں دیا، حکم تو ہمیں دیتے ہیں نا۔ محنت کی ہے کہ خدا را ہم پر مہربانی کریں۔ کیا مہربانی کریں؟ کیا IMF والوں کو کہیں کہ ہمیں دے دیں، کچھ دے دیں۔ ہاں، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اس گھر میں تو آئی نہیں، جاتی کہاں؟ تیمور کے گھر میں تو صدیوں رہی ہے۔ تو بہرحال اب یہ اسٹریٹجی کیا ہے، کیوں ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ موجود ہے، اور اس محاذ پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اپنی پاپولیرٹی کو ایٹ اسٹیک کر کے انہوں نے سخت فیصلے لیے جو ظاہر ہے نامقبول ہیں یا غیر مقبول ہیں، اور اس کا پارشل ایک طرح کی ریفلیکشن، یہ جو صوبائی اسمبلی پنجاب کی سیٹیں تھیں 20 جن میں سے وہ 15 ہارے ہیں، تو وہ بھی ایک ریفلیکشن ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جس طرح فلموں میں ہوتا ہے نا کہ کسی ہیروئن کا دل جیتنے کے لیے چند گنڈے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم حملہ کرو، اور پھر ہیرو آتا ہے ان وقت پر اور وہ یعنی کارروائی ڈالتا ہے، بالکل اسی طرح کہ اصل کام کسی اور نے کیا ہے، یعنی سر دھڑ کی بازی کسی اور نے لگائی ہے، سیاسی حکومت نے لگائی ہے، PDM نے لگائی ہے، شہباز شریف کی حکومت نے لگائی ہے، اس کے کانسٹیچوئنٹ پارٹس ہیں جمعیت علماء اسلام جناب اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، اسی طرح پیپلز پارٹی جناب زرداری صاحب، اس طرح BNP ہے، ANP ہے، باپ کی ایک حصہ ہے، ایون کیولی کا ایک حصہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ان لوگوں نے ایفرٹ کی ہے یا اپنی پاپولیرٹی کو داؤ پر لگایا ہے، دن رات محنت کی ہے، لیکن وہ اب کیا انگلی کٹا کے شہیداں چ نہ لکھانا۔ اب ہم نے ایک فون کیا ہے اور پبلسٹی اس طرح کی ہے کہ شاید بس ہماری نظر کرم کا یہ نتیجہ ہے، یعنی وہ کریڈٹ جو لوگوں نے خون دے کے حاصل کیا ہے وہ محض فون سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور فون بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا نا، مزاحیہ ایک بات ہے، لطیفہ ہے کہ کوئی آپ کہہ لیں کہ غریب آدمی، اب یہ نہیں کہتے کسی برادری کا نام نہیں لیتے، وہ چودھری صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے چودھری صاحب ساڈا ایک کام ہی مسکین آدمی ہوں کر دو، ادھا تو میں کر لیا، تسی بھی کوئی مہربانی کرو، ادھا تسی کر دو۔ چودھری صاحب آخیا کہ یار جس ادھا کر لیا اس تے ادھا تو میں بھی کر ہی لاں گا۔ آخدا کوئی گل نہیں، دس تو کی گل ہے؟ آخدا جی میں ویاہ کرنا ہے، میں راضی اگوں کوئی راضی کر دو۔ جی اب یہ صاحب جو فون کرنے والے ہیں یا ان کے جو پروپیگنڈا ٹولز ہیں، میں نے کھنگالا ہے، یعنی رائٹرز نے، واشنگٹن پوسٹ نے، بہت سارے اور
چینلز نے خبر دی، لیکن خبر میں ہر ایک میں یہی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ذرائع نے اور گمنام رہنے کی شرط پر یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے فون کیا ہے کس کو، وینڈی شیرمین کو. ہم بالفرض اس کو فیس ویلیو پر لے لیتے ہیں کہ واقعتاً انہوں نے فون کیا ہے. اب وینڈی شیرمین ایک تیسرے درجے کی اہلکار ہے اور ہمارا وہ شخص فون کر رہا ہے جس نے گویا ملک کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور اس سے براہ راست نہیں کہ آپ کوئی جیب ڈلی کرو، کوئی پیسے چار دو کہ کسی اور کو کہو. تو یہ ایک یعنی جھوٹا کریڈٹ لینے کا ایک ٹیکٹک ہے بڑا چیپ سا، کہ اگر یہ صحیح بھی ہے تو پھر بھی اس کی زیادہ سے زیادہ یہی یوٹیلیٹی ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے جی، حالانکہ اس کا قطعاً کوئی امپیکٹ نہیں ہے. کوئی یعنی یا تو بات ہو کہ امریکی صدر تو خیر دور کی بات ہے، چلو نائب صدر سے ہی بات، میں کہتا ہوں وزیر خارجہ سے ہی بات کر لیں جی، یا میں یہ کہتا ہوں کہ جو پینٹاگون کے ہائیسٹ اتھارٹی اس کے ساتھ ہی کر لیں. اس والے سے بھی مڈل ایسٹ کے کسی چھوٹے موٹے جنرل سے ہلوائے، وہ بھی ایک مبہم انداز میں ویسے ہی کہ تم بہت اچھے ہو، ہم بہت نیک ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب اگر واقعتاً یہ بات سبسٹانشل ہے اور اس کا اتنا امپیکٹ ہے تو پھر امریکہ کی طرف سے بھی ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وہ وینڈی شیرمین کا ٹویٹر اکاؤنٹ موجود ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹویٹ ہے، لیکن اس پر کوئی ٹویٹ نہیں ہے کہ ہمارے سپر مین نے ان کو فون کیا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بس میں آپ پہ وڈی، یعنی امریکی وزارت خارجہ، پینٹاگون، وائٹ ہاؤس کسی قسم کا اس معاملے پر کوئی ریسپانس، کوئی ریئیکشن، کوئی ٹویٹ، کوئی پریس ریلیز، کوئی ترجمانی نہیں ہے. جن اخبارات نے یا نیوز ایجنسیوں نے یہ بات کی ہے وہ بھی سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ذرائع نے بتایا، اور ذرائع نے یہ بھی کہا کہ ساڈا نام نہیں لینا جی. تو بالآخر بالفرض نام لینے وزارت خارجہ نے بالفرض ترجمان کہہ دے گا ہاں ایسی بات ہوئی ہے. تو ظاہر وزارت خارجہ کے زیادہ تو یہی ہے نا کہ سپر مین تو ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، وہ بےعزتی ہے جی، نہ ہی ان کو بتاتے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے متاثر نہ ہوں کہ یہ اگر مثبت نتیجہ نکلے گا تو یقین کریں پاکستان کی سیاسی قیادت کی مہربانی، ان کی محنت، ان کی قربانی، ان کی یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے ملک کی بھلائی کی جو کوشش ہے اس کا نتیجہ ہوگا، کسی آلے سامری کے فون کا نہیں ہوگا. سمجھتے ہیں؟ اور نہ ہی کوئی اس کا اپنا سبسٹانشل امپیکٹ ہے، میٹیریل اس کا کوئی اثر ہے. پہلے تو یہ ہے کہ بات ہی بڑی نچلی سطح پر کی ہے، اگر کی بھی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ اتنی عام ہے تو وہ ایک ٹویٹ ہی کر دیتے کہ حضرت صاحب نے فون کیا اور ہم کچھ کرنے والے ہیں. لیکن یقیناً کچھ نہیں ہے، بس ایک پروپیگنڈا ہے. یہی طریقہ ہے، یعنی یہ سٹل وارداتیں ہیں، یہ باریک وارداتیں ہیں کہ کس طرح پاکستان کی سیاسی قیادت کو بی لٹل کرنا، چھوٹا پیش کرنا. یعنی جن لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے ایکسٹینڈڈ لوگوں نے، تو وہی اب ثواب بھی وہی لے رہے ہیں جی، وہی قتل بھی کرتے ہیں، وہی ثواب بھی لیتے ہیں. تو باہر اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط رکھے، مضبوط کرے، اور پاکستان کے آئین کو نافذ کرنے کی ہمیں سہولت یا طاقت عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. خدا حافظ.